بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری محمد رفیق، سٹی پبلک اسکول سے۔ آج آپ کے سامنے اسلامیہ لازمی سورۃ احزاب کے 5ویں رقم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں 10th کلاس کے لیے۔ تو اس کے مشقی سوالات پر بات تو انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ فرسٹ آف آل اسی طرح روٹین میں جیسے پہلے ہم کرتے ہیں رکوع کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ آپ اپنے بکس کو سامنے رکھیں، پیج نمبر 36 پہ آ جائیں تو یہاں پر یہ آپ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بہت سمپل ہے اور بڑی پیاری آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے مرد اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرتے رہنے والے مرد صدقہ و خیرات کرتی رہنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور ذکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم، ان کے لیے، مغفرتن، بخشش کو، واجرن عظیما، اور بہت بڑے اجر کو۔ اور اگلی آیت دیکھیں، وما کان للمؤمنین، اور کسی ایمان والے مرد کو، ولا مومنۃ، اور نہ ہی کسی ایمان والی عورت کو، یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کا فیصلہ کر لیں، یکون لهم الخیرۃ من امرهم، اور یہ پھر اس کام کے اندر اپنا بھی اختیار رکھیں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے یہ بات ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی کی دلدل میں دور چلا جاتا ہے۔ اسی سبق کی اگلی تیسری آیت کو دیکھیں، وَإِذْ، اور یاد کرو، تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ فرما رہے تو ایسے آدمی کو جس پر اللہ نے انعام کیے ہیں، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے بھی مہربانیاں کی ہیں، مراد کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرما رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے، ما اللہ مبدیہ، اللہ اسی کو تو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، وتخشی الناس، اے پیارے محبوب آپ لوگوں سے ڈر رہی تھی، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور فلما قضى زید، پس جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو منہا بطرا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زوجنا کہا، پھر ہم نے پیارے محبوب آپ کا نکاح ان کی بیوی کے ساتھ زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ کیوں؟ لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی حرج والی بات نہ رہے۔ فی ازواجہم ادعیائہم، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب اپنے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج والی بات نہ رہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ جو کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اور اگلی آیت کو دیکھیں، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نبی کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، کہ اللہ کے نبی پر جو چیز اللہ فرض کر دیتا ہے وہ اللہ کے نبی نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، بالذین خلوا من قبل، آپ سے پہلے لوگوں کے بارے میں بھی، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا ہر کام ایک ججا تلا ہوتا ہے، ایک خوب اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالۃ اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو آگے پہنچا دیتے ہیں، ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ کفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کافی ہے ایسے لوگوں سے حساب و کتاب کے لیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیم،
علما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء، ٹرانسلیشن کو آپ نے اسی طریقے سے بار بار سننا ہے، ہر آیت کا نمبر دیں گے، آیت کا ترجمہ لکھنا ہے کاپی پر، اور اس کے بعد مشکل لفظ آگے ہیں وہ والے نے جو دیے ہیں وہ آپ نے صرف یاد کرنے ہیں، لکھنے نہیں ہیں۔ آگے مشقی سوالات ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ اس سبق کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، پہلی آیت کا صحیح ترجمہ اس کے اندر آ جائے گا، اور آگے ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے اہل ایمان کا، تو اس کا جواب بھی اسی رکوع کی دوسری آیت کے اندر ہے۔ کیا جواب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر لیں، پھر کسی بھی ایمان والے کو، مرد کو، عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ پھر اس فیصلے میں کو اپنا اختیار سمجھے، بلکہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر فوراً لبیک کر دیں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سبق میں کیا باتیں ہوئی ہیں، تو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت زید جو ہیں چونکہ منہ بولے بیٹے ہیں، وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے تھے، ان کے معاملات کی وجہ سے آپس میں ان کی جو سیٹنگ نہیں ہو پائی تھی، تو انہوں نے طلاق دینا چاہی۔ بار بار اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آ کے عرض کرتے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس بات سے روکتے کہ ایسا نہیں کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے نکاح پڑھایا ہے اور زید نے طلاق دے دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے لوگوں کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آج منہ بولے بیٹے زید طلاق دیں گے تو کل دنیا کو پتہ چلے گا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حقیقی بیویاں نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا آغاز پیارے نبی آپ سے کرتے ہیں۔ آپ جو ہی انہوں نے حضرت زید نے طلاق دے دی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ہم آپ کا نکاح زینب بنت جہش کے ساتھ کر رہے ہیں جو زید کی بیوی تھی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ زید منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کی بیوی حقیقی بیوی نہیں ہے۔ یہی بات اس سبق میں حضرت زید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ آگے 3 آیتیں دی گئی ہیں، تینوں آیتوں کا آپ نے آیت نمبر 1 ترجمہ لکھ دینا ہے، اور ما کان للمؤمن ولا مومنات، کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر لیں، ان يكون لهم الخيرات من امرهم، کہ پھر اس کام میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں۔ نمبر 2 آیت کا یہاں نمبر چینج کر دیں گے، نمبر 2 آگے چل کے لکھیں گے، اور اسی طرح انوائٹڈ کام میں اس کا ترجمہ لکھیں گے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر نمبر چینج کر کے آیت نمبر 3 کر دیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے الذین یبلغون رسالۃ اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، ویخشونہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیجئے اس پہ کمپلیٹ جو دس رکوع آپ کا یہ جو رکوع ہے یہ 5واں رکوع مکمل ہو گیا سورۃ احزاب کا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے رکوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، محنت جاری رکھیں، اللہ کو کامیابی عطا